رائٹر، قلمکار، ساری کائنات کے علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے اولیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے، میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہے، تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت۔ یار اس کی کوشش کو ذرا کم کرو، ریپیٹ کم کرو، میں نعت خواں تھوڑا، میں کو صاف ستھری آواز چاہیے، مقرر علی تو نعت خواں علی بڑی بیٹھی، پوری توجہ میری طرف، تھوڑی سی کو کھولو، تھوڑی سی۔ اس نبی کا شان، اس پیغمبر کا مقام، توجہ میری طرف رہے۔ میں اس نبی کی سیرت کے عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا، اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا، بیٹا سنا ہے بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا، اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ یوسف کو لینا چاہتی ہو، کپاس کی گٹھڑی کے بدلے وہ اتنا کم قیمت نہیں ہے، وہ اتنا سستا نہیں ہے۔ یوسف تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے۔ یوسف تو حسینوں کا قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے۔ وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا، یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں، یوسف کو وہ لے جائیں گے، تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا، اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا، بیٹا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ وگرنہ اس نبی کی سیرت نگاری کے کیا کہنے، اس نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت کے کیا کہنے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، پوری توجہ میری طرف رہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگتا ہوں، میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں،
میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنواں کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچو کہ سمندر میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت اور رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو پیغمبر کے فرمان کو پڑھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر بدوی شریف والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زماں سے پہلے ہے، مکین و مکھا سے پہلے ہے، ہر تو کشاں سے پہلے ہے، ہیرو گلما سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، جس کے لیے میرے قائد مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر بدری والوں میرے جملوں پہ توجہ کرنا، یہ صرف جملے نہیں، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف کافی ردیف نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں، یہ صرف خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل دل، اہل علم، اہل نظر، اہل شوق، اہل ذوق، اہل محبت میرے جملوں پہ توجہ کریں گے تو میرے ایک ایک جملے میں تمہیں پیغمبر کی ایک ایک حدیث کا مفہوم ملے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوٹ پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، توجہ میری طرف رہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا میں آ کر اگر عبادت و ریاضت سے فراغت کے بعد اگر میں بڑھ جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر
جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کا پرچم مجھے محشر میں لہراتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر پل صراط پہ چلوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے وہاں بھی پرستی نظر آتی ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں،